ویلکم بیک۔ گلستان جوہر کراچی سے ملنے والی لاش نوجوان تاجر میر رضا کی ہی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ میں تصدیق، مقتول کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا۔ جائے وقوع پر گملے پر لگا خون بھی میر رضا کا تھا۔ خون کے نمونوں میں بے ہوشی کی دوا کے اثرات بھی پائے گئے۔ میر رضا کی شرٹ کی فورینزک رپورٹ بھی تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی ہے۔ گن پاؤڈر تجزیے میں ثابت ہوا گولی پیچھے سے ماری گئی۔ گلستان جوہر سے ملی لاش تاجر میر رضا کی ہی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ نے تصدیق کر دی، مقتول کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا۔ سندھ فرانسک ڈپارٹمنٹ کی جاری رپورٹ میں بتایا گیا، جائے وقوع سے ملنے والے گملے پر لگا خون بھی میر رضا کا ہی تھا۔ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ سندھ حکومت کو جمع کرا دی۔ خبر دیں گے آپ کو، پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں لائق الرحمان سے، اپڈیٹ کیجیے لائق۔ جی شاید سیکورٹی فورسز جو بھارتی حمایت یافتہ اعلی کاروں کے خاتمے اور خطے میں دیر پامن کی بحالی کے لیے انسداد دہشت گردی کی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی سلسلے میں 10 اگست کو پنجگور میں کیا گیا ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جس میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران مختلف نوعیت کے ہتھیار، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بموں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی برآمد ہوا، جسے فوری طور پر طلب کر دیا گیا۔ بعد ازاں ممکنہ خطرے کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا علاقے میں، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہاں پر اگر کوئی ممکنہ طور پر مزید دہشت گرد موجود تھے تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے عزم استحکام ویژن کے تحت انسداد دہشت گردی کی یہ مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق۔ میر رضا علی کو لگی گولی کس پستل سے چلی پتہ نہیں چل سکا۔ ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں سندھ پولیس کی روایتی سستی کا مظاہرہ۔ کرائم سین سے 5 روز ملنے والے خول کا اب تک فورینزک نہ کرایا جا سکا۔ میر رضا نے دکان سے تو پستل اٹھایا، وہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا۔ پولیس کو خول کا فورینزک ریکارڈ ہیڈ کوارٹرز میں موجود ریکارڈ سے میچ کرنا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے گولی کس بندوق سے فائر ہوئی۔ پولیس نے اب تک ریکارڈ میچ نہیں کرایا۔ میر رضا قتل کیس میں پچھلے تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں فاروق سمی سے۔ فاروق، کیا وجہ بتائی گئی مہلت مانگنے کی؟ جی بالکل، کیس کے پرانے تفتیشی افسر عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کیس کی تحقیقات جاری ہیں اور اس حوالے سے تفتیشی افسر بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہیں اس کی ایک مکمل رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ سماعت پر نئے تفتیشی افسر پیش ہوں گے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی اس حوالے سے استدعا منظور کر لی اور ان کو 15 اگست تک رپورٹ جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے۔ اب 15 اگست کو عدالت میں پیش ہوں گے نئے تفتیشی افسر اور وہ اس حوالے سے پیش کریں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو نئے تفتیشی افسر کا معلوم ہے تو آپ ہمیں ریٹرن میں جمع کراتے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس جو نوٹیفیکیشن ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا میں کچھ بتا نہیں سکتا، لہٰذا جو نئے تفتیشی افسر ہوں گے وہ خود یہاں پہ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ جی بہت شکریہ فاروق سمی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے، ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں میں امریکہ اور ایران مذاکرات سے متعلق بھی بات ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران محسن نقوی نے کئی بار تہران کا دورہ کیا۔ آبدہ ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا دونوں ملکوں کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے مثبت رد عمل ملا ہے۔ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے، چاہتے ہیں آبدہ ہرمز جلد کھولی جائے۔ قطر مکہ معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آبنہ ہرمز بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا آبنہ ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے، یہاں آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے۔ ایران اب بھی صورتحال میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران باز نہ آیا تو مزید سخت کارروائی کریں گے۔ ایران نے میدان جنگ اور سفارتی محاذ دونوں پر کامیابیاں حاصل کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایرانی مزاحمت نے دشمن کو بالآخر مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ ایران نے دنیا کی طاقتور فوج کو شکست دی، یہ کوئی دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی ایران اس طرح ڈٹ جائے گا۔ جنگ کے پہلے روز دشمن غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا تھا، 20 روز بعد اسی دشمن نے مذاکرات کی درخواست کی۔ یہ کامیابی مسلح افواج اور عوام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سعودی عرب، ترکیے اور پاکستان کا مکہ سربراہی اجلاس تعاون اور تعلقات مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جدہ میں مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب میں کہا
یہ اجلاس علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں اور طویل مدتی دفاعی شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ شاہ سلمان نے سعودی عرب کے ترکی اور پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات کو سراہا۔ شاہ سلمان نے کامیاب اجلاس کے انعقاد پر ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججوں کے تقرر اور ایڈیشنل ججوں کی توثیق کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججوں نے بھی حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے حلف لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم رادا نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کر کے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر رجسٹرار نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ہفتے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ سلمان اکرم راجا نے بتایا کہ 2 روز بعد کارڈز جاری کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ خان صاحب اور بشرا بیوی کی صحت کے حوالے سے جو وسوسے ہیں، جو ہمیں اطلاعات ہیں، جو تشویش ہے، وہ ان کے سامنے رکھی۔ رجسٹرار صاحب نے ہمیں یہ بتایا، یقین کرایا ہے کہ اگلے ہفتے 5 پٹیشنیں جو خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے دائر شدہ ہیں وہ لگا دی جائیں گی، اور اس حوالے سے لسٹ جو ہے وہ پرسوں یا اس سے اگلے دن جاری کر دی جائے گی۔ تو ان کی اس ایشورنس پر، اس یقین دہانی پر ہم قوم کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ 13 اگست یوم آزادی جمعرات کی شام ہے اور عمل، اس دن ہم دعائے خیر کریں گے، خان صاحب بشرا بی بی کی صحت کی دعا کریں گے، ہم سڑکوں پر کریں گے۔ اس دن اگر اس ملک کو، اس ملک کی سڑکوں کو جیل خانہ بنانا ہے تو بنائے یہ جابر حکومت۔ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کا سلمان اکرم راجا کے پارٹی فنڈ سے متعلق بیان پر سخت رد عمل۔ کہا یہ کہنا درست نہیں، پارلیمنٹیرینز فنڈز نہیں دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم بتائیں امریکہ سے سیاسی قیدیوں کے لیے آیا ہوا 50 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کون کھا گیا؟ راجا صاحب کہتے ہیں کہ 50,000 روپے بھی ہمیں نہیں دے رہے تنخواہ میں سے۔ بہت غلط بات کہہ رہے سلمان صاحب، 50,000 نہیں دے رہے پارلیمنٹیرین۔ ان سینیٹرز نے، میں 2 سینیٹر سے آپ کو نام دوں گی جنہوں نے میرے پاس الیکشن کے پیسے نہیں تھے، سینیٹر محسن عزیز اور سینیٹر سواتی صاحب۔ ان کو جب پتا چلا، کیونکہ میں تو تب نئی جیل سے نکلی تھی، انہوں نے میرے الیکشن میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو قیدیوں کا پیسہ امریکہ سے آیا 50 کروڑ، وہ کس نے کھایا، پھر کون اس کا جواب دے گا؟ اگر میں نے بتایا کہ جو علمین نے 40 کروڑ دیا وہ پیسہ کون کھا گیا، تو پھر کسی کے منہ پہ کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھیں، یہ اتفاق کا وقت ہے، عمران خان کی رہائی کا وقت ہے، ہر بندہ اپنی حیا کو بھاگ گیا، خاص کر وہ لوگ جن کے پاس سیٹیں ہیں۔ میں ایم این اے ہوں، میرے پاس نہ کوئی تنظیمی پوزیشن ہے، نہ پارٹی کے میں عہدیدار ہوں، میں صرف اپنے حلقے کی ریپرزینٹیٹو ہوں، لیکن ہر بندہ اپنا گریبان جھانک کے بات کرے۔ جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم رادا پارٹی فنڈ میں کرپشن کے الزامات پر آگ بگولا ہو گئے۔ کہتے ہیں غلاظت کو ہر طرف غلاظت ہی نظر آتی ہے، میں سیاست میں پیسہ کمانے نہیں آیا، میرا آخری ٹیکس ریٹرن 30 کروڑ کا تھا، کیا میں نے پارٹی ٹکٹ بیچ کر روزی کمانا تھی؟ وکالت اور سیاست میرے لیے عبادت ہے۔ غلاظت جو ہے اس کو غلاظت ہی نظر آتی ہے، تو اس کا جواب بڑے بھرپور طریقے سے دیا جائے۔ حکومتوں کا کام ہے، ان کو جواب دینا ہوگا، الزامات کا ان کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، یہاں کوئی پیسہ کمانے نہیں آیا۔ آخری ٹیکس ریٹرن میرا 30 کروڑ روپے کا ہے اور پچھلے 3 سال سے میں نے ایک مقدمہ نہیں کیا۔ اب سمجھتے ہیں اس بات کو، ملک کے امیر ترین وکلاء میں سے تھا۔ یہ میں نے پیسے کمانے کے لیے بنانا تھا، میں نے ٹکٹ بیچ کے روزی کمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے جانتی ہے یہ دنیا، 35 سال سے میں یہاں موجود ہوں۔ میں نے کبھی بھی وکالت کو ذریعہ معاش صرف نہیں سمجھا، میں نے اس کو عبادت سمجھا ہے۔ میرے لیے سیاست بھی عبادت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں پورے دل سے جاتا ہوں، روح کے ساتھ جاتا ہوں اور اپنا تن من دھن اس کام میں لگاتا ہوں۔ پیسہ کبھی میرے لیے مطمع نظر نہیں رہا، نہ وکالت میں اور نہ سیاست میں۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یہ بانی سے خوفزدہ ہیں، مخالفین کا خوف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا خوف کم نہیں ہو رہا۔ جب ملک کے حالات نیچے جا رہے ہیں ان کا خوف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا جو پہلا ڈیمانڈ ہے یہی ہے کہ عمران خان کا علاج کمپریہنسو چیک اپ اور ان کی آنکھ کا علاج شفا انٹرنیشنل ہونا چاہیے، یہ ریکویسٹ انہوں نے ڈالی، میں نے قید تنہائی یہاں ڈالی۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔